ایک طریقہ، ایک تہذیب، ایک غیر اسلامی مغربی تہذیب و تمدن، وہ ہے 14 فروری کے نام سے ہمیں لوگ جانتے ہیں، جسے یوم عاشقہ کہا جاتا ہے، محبت کا دن کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس دن میں بہت سی بے حیائیاں ہوتی ہے، بہت سے خرافات ہوتے ہیں، بہت سی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بے حیائیاں مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ غیر تو غیر اس برائی میں مسلم نوجوان، مسلم لڑکیاں بھی ملوث نظر آتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایسی بے حیائی ہے، یہ ایسی برائی ہے کہ اس کے اندر مسلم معاشرہ بھرا پڑا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس دن میں ہماری محبت کا پروان چڑھتا ہے، ہماری محبت ہماری آرزوؤں کی تکمیل ہوتی ہے۔ طرح طرح کے خرافات ہوتے ہیں۔ پہلے یہ برائیاں، یہ خرافات اتنی عام نہیں تھی، اتنی اس کا چرچا نہیں تھا۔ آج اس برائیوں کا، اس خرافات کا چرچا ہونے لگا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو ویلنٹائن کارڈ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو ویلنٹائن مبارکباد دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی ویلنٹائن ڈے کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، نہ جانے طرح طرح کے خرافات جنم لے رہے ہیں۔ خصوصاً کالج کے لڑکے لڑکیاں اس برائی میں بہت زیادہ ملوث ہیں۔ کالج کے لڑکے لڑکیاں اس خرافات میں ملوث نظر آتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غیروں کے ساتھ ساتھ ہمارا مسلم نوجوان، ہماری بیٹیاں، ہماری مسلم لڑکیاں بھی اس برائی اور خرافات میں نظر آتی ہیں۔ اس میں طرح طرح کی بے حیائیاں ہوتی ہیں، اور اتنی بے حیائی اللہ کی پناہ کہ اس میں عصمت دری بھی ہوتی ہے، زناکاری بھی ہوتی ہے، بدکاری بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے اس 14 فروری سے پہلے، ویلنٹائن ڈے سے پہلے نہ جانے کتنے کتنے ڈے آتے ہیں۔ کبھی روز ڈے آتا ہے، کبھی ہگ ڈے آتا ہے، کبھی کش ڈے آتا ہے، کبھی پرپوز ڈے آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے دوائی وتی ہیں، یہ سارے کے سارے اسباب زنا ہیں، زنا کو دعوت دینے والی چیز ہیں، آہستہ آہستہ زنا کی سیڑھی میں قدم رکھنے والی چیز ہے۔ یہ پرپوز ڈے، یہ روز ڈے پہلے پھول دے کے اسے مناتا ہے، پھر اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، پھر اسے باہوں میں لے کر معانقہ کر کے، جسے لوگ ہگ ڈے کے نام سے جانتے ہیں، معانقہ کر کے اپنے بدن سے مس کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتا ہے، گناہ کی سیڑھی میں اسٹیپ آگے بڑھاتا ہے، زنا کی سیڑھی میں آگے بڑھتے ہوئے کس ڈے کے نام سے ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چاکلیٹ دیتے ہیں، اسے نام رکھا جاتا ہے چاکلیٹ ڈے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، بڑھتے بڑھتے حتی الامکان 14 فروری آتی ہے۔ اس 14 فروری میں آپس میں عصمت دری ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، مسلم بیٹیاں کی عصمت دری کی جاتی ہے، مسلم بہنوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، لڑکیوں کی عزت آبرو محفوظ نہیں رہتی، وہ زناکاری میں ملوث ہو کر اپنی عصمت کا پامال کرتی ہیں، اپنی عزت کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ویلنٹائن کی ڈے ایجاد کب سے ہوئی؟ 17ویں صدی میں ایک پادری تھا مصر میں، ایک عیسائی اور پادری تھا۔ وہ پادری اپنی ایک راہبہ سے، اپنی محبوبہ سے عشق کرنے لگا۔ اپنی راہبہ سے، ایک راہبہ تھی، اس سے عشق کرنے لگا، اس سے محبت کرنے لگا۔ تو اس نے ایک دن یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے خواب آئی ہے کہ 14 فروری ایک ایسا دن ہے جس میں دو راہب اور راہبہ، ایک راہب اور راہبہ دونوں اگر مل کر اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر لیں، اپنی آرزوؤں کی تکمیل کر لیں، تو اس میں انہیں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو وہ راہبہ جو رہتی ہے، وہ راہب پادری کے بعد میں آ جاتی ہے، آنے کے بعد وہ اس گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے، اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ کر لینے کے بعد پھر وہی ہوتا ہے، عیسائی کلچر کی دھجیاں اڑ جاتی ہے، لوگ انہیں قتل کر دیتے ہیں، انہیں قتل کی سزا سنا دی جاتی ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، اور کچھ دن کے بعد انہیں لوگ محبت کا دیوتا مان کر اس دن کا تعظیم اور تکریم کرتے ہیں۔
تو وہاں سے یہ دن نکل کر آیا. اس کا نام ویلنٹائن تھا. وہ جو راہب تھا، پادری تھا، اس کا نام ویلنٹائن تھا. اس نام کے ساتھ اس 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے ساتھ ہم موسوم کرتے ہیں. ہم تو نہیں کرتے. مغربی تہذیب و تمدن موسوم کیا ہے. اس کے ساتھ ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارا مسلم نوجوان، ہماری مسلم لڑکیاں اس کے ساتھ ملوث نظر آتی ہیں. اس کے ساتھ ان برائیوں کے ساتھ ان میں اضافہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. میرے دوست بزرگوں، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا. ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر دین کا ایک تہذیب و تمدن ہوتا ہے. لکل دین خلقا، ہر دین کا اخلاق ہوتا ہے. وخلق الاسلام الحیا، اسلام کا اخلاق، اسلام کا تہذیب و تمدن، اسلام کا کلچر جو ہے وہ حیا ہے. انسان کے اندر حیا ہوگی وہ تمام برائیوں سے بچ جائے گا. انسان کے اندر اگر بے حیائی آ جائے گی، اذا فات الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا فوت ہو جاتی ہے، جب حیا اندر سے نکل جاتی ہے، فافعل ما شئت، بندہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. حیا اور ایمان دو ساتھ رہنے والی چیزیں ہیں. ان میں سے اگر ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے. آج ہمارے اندر سے حیا فوت ہو گئی، ہمارے اندر سے حیا نکل گئی، بے حیائی میں ہم ملوث ہیں. اس بے حیائی کے نتیجے میں ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری کمیاں ہیں، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے بہو و بیٹیوں کو، ہم نے اپنی بہنوں کو محفوظ نہیں رکھا. ہم سر عام چھوڑ دیا. ہم پارکوں میں اپنی بہنوں کو چھوڑ دیا. ہم ہوٹلوں میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا. ہم بازاروں میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا. بے پردہ گھوم رہی ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں مسکن اختیار کرو، اپنے گھروں میں رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ ادھر ادھر مت پھرا کرو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح، جہالت کی طرح ادھر ادھر بے پردہ مت پھرو. آج ہم دیکھیں ہمارا مسلم معاشرہ، ہماری مسلم بیٹیاں، ہماری مسلم بہنیں بازاروں میں نظر آ رہی ہیں، ہوٹلوں میں نظر آ رہی ہیں، پارکوں میں نظر آ رہی ہیں. جگہ جگہ دیکھیں مسلم بہو بیٹیاں، مسلم بہنیں نظر آ رہی ہیں. کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی تہذیب و تمدن کو، اپنی حیا کو ختم کر دیا. اس نبی کے فرمان کو پامال کر دیا. وہ نبی جو ہمارے لیے محسن اور مربی ہے، وہ نبی جو ہمارے لیے مشفق اور مہربان ہے. جب زمانہ جہالت کا دور تھا، زمانہ جہالت کا دور تھا، جہالت کا زمانہ تھا، اس وقت بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کسی کی لڑکی پیدا ہوتی تھی، وہ شرم محسوس کرتا تھا، میں بھی کسی کا سسر بنوں گا، میرے بھی کوئی داماد ہوں گے. وہ اس بات پر شرم محسوس کرتا تھا اور اپنی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. روایت میں آتا ہے ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اپنے جہالت کا زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری بیوی حمل سے تھی، میں کہیں دور تجارت یا سفر میں چلا گیا، جب کئی سال کے بعد آیا اور آ کر دیکھتا ہوں میرے گھر میں ایک ننھی منھی لڑکی ہے، ننھی منھی بچی ہے. میری بیوی مجھے اس سے چھپا کر رکھتی ہے، وہ بتاتی نہیں ہے کہ یہ میری بیٹی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ پڑوس کی بیٹی ہے. یہ ننھی منھی بچی، بڑی پیاری بچی، بڑی محبت آتی ہے اسے دیکھ کر، بڑی پیار ہوتی ہے اسے دیکھ کر. وہ میرے پاس آتی ہے، مجھ سے باتیں کرتی ہے، مجھ سے محبت بھری باتیں کرتی ہے، پیار والی باتیں کرتی ہے. میں بھی اس سے محبت اور تعلقات والے باتیں کرتا ہوں، اس سے میں بھی محبت کرنے لگتا ہوں. ایک دن آتا ہے میری محبت بڑھ جاتی ہے اس لڑکی پر، اس بچی پر محبت زیادہ ہو جاتی ہے. تو میں کیا کرتا، میری بیوی کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے تم جانتے یہ بچی کس کی ہے؟ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے کہا تھا یہ پڑوس کی بچی ہے، حالانکہ یہ پڑوس کی بچی نہیں ہے، یہ تمہاری لڑکی ہے. اتنا کہنا تھا، میرا چہرے کا رنگ تغیر ہو جاتا ہے، میں آگ بگولا ہو جاتا ہوں، میں غصے میں آتا ہوں. ایک دن آتا ہے میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اس بچی کو ذرا نہلا دو. نہیں
कपड़े पहना दो, कहीं दूर रिश्तेदारों के पास लेकर जाना है। मैं वो सहाबी कहते हैं, अपने ज़माने जाहिलियत के वाक़या बयान करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी मासूम बच्ची को लेकर जाता हूँ, दूर जंगल में चला जाता हूँ, हाथ में कुदाल फावड़ा होता है और मैं जाकर गड्ढा खोदने लगता हूँ। गड्ढा खोदता हूँ तो मेरे बदन में धूल पड़ते हैं, मेरी दाढ़ी में धूल पड़ता है। वो मासूम बच्ची अपने नन्हे मुन्ने हाथ से मेरे धूल को, दाढ़ी के धूल को साफ कर रही है, मेरे बदन में कपड़े के धूल को साफ कर रही है। वो नन्ही मुन्नी बच्ची, कभी मैं गड्ढा खोदता हूँ, वो नन्हे मुन्ने हाथों से मिट्टी निकाल देती है। वो मासूम सी बच्ची, जब मैं पूरा गड्ढा खोद चुका तो मैं अपनी उस बच्ची को जिंदा उस गड्ढे में डाल दिया, डालकर मिट्टी डालने लगा। वो मासूम बच्ची कहती है, अब्बा जान मेरा कसूर क्या है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझे जिंदा दरगोर क्यों करते हैं, मुझे जिंदा जमीन पर क्यों गाड़ते हैं, मुझे जिंदा मिट्टी के नीचे क्यों दबा देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो सहाबी अल्लाह के रसूल से कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी मासूम सी बच्ची थी, वो पुकार रही थी, वो रो रही थी, कहती है मेरे बाप, आप मुझे जो दे देंगे मैं उसे कबूल कर लूँगी, ना आपसे खिलौने का आरज़ू करूँगी, ना आपसे कुछ चीज़ों की ख्वाहिशात करूँगी, आप जो खिलाएंगे मैं खा लूँगी, जो देंगे मैं पहन लूँगी, मैं किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करूँगी। वो बच्ची मन्नत सिमाजत करती रही, वो बच्ची अब आपके सामने रोती रही, बिलखती रही, ए मेरे अब्बा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने आपका क्या कसूर किया है, मैंने अभी किसी को जानती नहीं हूँ, ना मैंने दुनिया को देखा है, मैंने दोस्त को देखी हूँ, ना दोस्त को पहचानती हूँ, ना दुश्मन को जानती हूँ। वो सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, अल्लाह के नबी बिलक कर रोने लगते हैं। आखिर वो सहाबी कहते हैं कि मैंने आखिरकार उस बच्ची को जिंदा जमीन पर दरगोर कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जब जिंदा दरगोर की हुई लड़की से पूछा जाएगा तुझे किस पादाश में दफन किया गया, तुझे किस जुर्म की बिना पर कत्ल किया गया, तो क्या जवाब होगा। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मुझे बताने का मकसद ये है कि ज़माने जाहिलियत में लोग अपनी बेटियों को जिंदा ज़मीन पर दफन कर दिया करते थे। ये मुहसिन आज़म का हम पर एहसान है, ये कायनात के मौला और सरदार हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी माँ और बहनों पर एहसान है कि उन्होंने आकर जिंदा दरगोर की हुई लड़कियों का ये सिलसिला बंद कर दिया, औरतों का मकाम को बढ़ाया, लड़कियों को इज्जत एहतराम की निगाह से देखा, उन्होंने इस्लामी तहजीब व तमद्दुन को बचाया कि तुम अपनी इस्लाम को, उन्होंने लोगों को बचाया कि तुम अपनी लड़कियों को जिंदा ज़मीन पर दफन मत करो, उनकी लड़कियों को दफन मत करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि जिंदा दरगोर की हुई लड़की से पूछा जाएगा तुम्हें किस जुर्म की बिना पर कत्ल किया गया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत के तहत में उससे भी सवाल होगा जो अपने पेट के अंदर लड़की देखकर हमल को ज़ाय कर देते हैं, हमल को बर्बाद कर देते हैं, हमल को गिरा देते हैं। लड़की होने की वजह से जिसकी 2-3 लड़कियां हैं वो चौथी हमल को भी गिरा देता है, कहीं लड़की ना हो जाए, लड़की की वजह से अपने हमल को बर्बाद कर देना, ये भी अपनी जिंदा दरगोर की लड़कियों के बराबर है। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो मुहसिन आज़म हमें जीने का तरीका सिखाया, हमें तहज़ीब व तमद्दुन सिखाया। अल्लाह कुरान में फरमाता है या वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, फरमाया ए नबी आप मोमिन औरतों से कह दीजिए अपनी नज़रों को नीची रखा करें, व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने ज़ीनत को, अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर न करें। आज हमारा माशरा इस कुरान की आयत के बिल्कुल खिलाफ है। जहाँ अल्लाह ने एक तरफ मुस्लिम औरतों को खिताब किया, वहीं एक तरफ मुस्लिम मर्दों को भी खिताब किया। फरमाया वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम व ज़ालिका अज़्का लहुम, फरमाया ए नबी आप अपने मोमिनी मर्दों से कह दीजिए कि अपनी नज़रों को नीची रखा करें, अपनी नज़रों को नीची रखा करें। जिस तरह किसी मर्द का किसी गैर महरम औरत को देखना नाजायज़ और हराम है, इसी तरह किसी औरत का किसी गैर महरम मर्द को देखना नाजायज़ और हराम है। आज हमारा मुस्लिम माशरा इस तरह की बुराई में मुलव्विस है। गैर महरम कौन है? ज़्यादातर चचा का लड़का, फूफू का लड़का, मामू का लड़का, खाला का लड़का। यह औरतों के लिए नामहरम, इनसे पर्दा करना ज़रूरी है। आज हम क्या, चचा का लड़का है क्या हुआ?
میرے ماموں کی لڑکی ہے نا، جس طرح چچا کا لڑکا سے پردہ ضروری ہے، اسی طرح ماما کا لڑکا، ماموں خالہ کا لڑکا، پھوپھا کا لڑکا، ان سب سے بھی پردہ ضروری ہے۔ جس طرح مرد کا عورت کو دیکھنا ناجائز اور گناہ ہے، اسی طرح عورت کا مرد کو دیکھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، اس اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہیں، دونوں آنکھ سے اندھے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ آ کر دستک دیتے ہیں تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا رسول اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ تو عبداللہ ابن مکتوم کہتے ہیں میں عبداللہ ابن مکتوم ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی ازواج مطہرات سے کہا کہ تم اندر چلی جاؤ، پردہ کر لو۔ تو وہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین میں سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہیں، دونوں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کیا ہم ان سے بھی پردہ کریں؟ کیا ہم ان سے بھی پردہ کریں؟ نابینا صحابی ہیں، دونوں آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کیا ہم ان سے بھی پردہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، اس لیے اندر چلی جاؤ۔ جس طرح مرد کا عورت کو دیکھنا ناجائز اور گناہ ہے، اسی طرح عورت کا کسی غیر محرم مرد کو دیکھنا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس چھوٹی سی گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ مسلم معاشرہ میں طرح طرح کی خرافات اس طرح کی بے پردے کی آتی ہیں۔ آج ہمارا معاشرے کی بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی پردہ نہیں، مگر بہویں ہوتی ہیں، بہویں پردے میں رہتی ہیں، اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ سر عام گھومتی، وہ سمجھتی ہیں ہم بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے کوئی پردہ نہیں۔ جس طرح بہو کو ہم تاکید سے رکھتے ہیں گھر کے اندر پردے کے ساتھ، اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بھی پردے کے ساتھ رکھا کریں، ان کے لیے بھی پردہ ہے۔ بیٹیاں جس طرح بہو کے لیے بھی پردہ ہے، اس طرح بیٹیاں کے لیے بھی پردہ ہے۔ بہووں کو ہم بڑے اس سے پردے میں رکھتے ہیں، تاکید سے رکھتے ہیں، مگر بیٹیوں کو کوئی تاکید نہیں کرتا، کوئی پردہ نہیں ہے۔ وہ سر عام بازاروں میں، سڑکوں میں، چوراہوں میں گھومتی رہتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم اس محلے کی بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ پردہ ہر ایک کے لیے ہے۔ دوسری بات، ہمارا مسلم معاشرہ، ہماری بہنوں بیٹیاں بے پردہ گھومتی رہتی ہیں، جہاں کسی داڑھی ٹوپی والے کو دیکھتی ہیں پردہ کر لیتی ہیں۔ ان کے سامنے ہزاروں لڑکے، شیونگ والے لڑکے، پینٹ شرٹ والے لڑکے گزرتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ جہاں داڑھی ٹوپی والے کو دیکھتی ہیں پردہ کر لیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کر پردہ نہ کیجیے، پردہ کریں، ضروری ہے۔ جس طرح داڑھی اور ٹوپی والے کو دیکھ کے پردہ کرتی ہیں، اسی طرح پینٹ شرٹ والے کو دیکھ کر پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کر پردہ کرتی ہیں، اسی طرح اپنے چچا کا لڑکا، پھوپھو کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، ان کو بھی دیکھ کر پردہ کریں۔ جس طرح داڑھی ٹوپی والے کسی عالم کو دیکھ کر پردہ کرتی ہیں، اسی طرح اپنے محلے کے لڑکوں سے بھی پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس میں ہمارا مسلم معاشرہ بہت کوتاہی نظر آتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہمارے ساتھ کھیلا ہے، بچپن سے ہم ساتھ میں کھیلے ہیں، گھومے ہیں، پھرے ہیں، اس سے کیا پردہ؟ نہیں، ہم میری بات کو کچھ الٹا مت سمجھا، ورنہ کل کہیں گے ہم مولوی سے بھی پردہ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، ان سے بھی پردہ ضروری ہے، داڑھی ٹوپی والے سے بھی پردہ ضروری ہے۔ جس طرح ہم داڑھی ٹوپی والا کوئی دیکھتا ہے ایسے ہی جاتے رہیں گے بے پردہ، جہاں داڑھی ٹوپی والے دیکھیں وہاں چہرے میں پردہ۔ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، مگر جس طرح داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کر پردہ کرتے ہیں، اسی طرح غیر داڑھی ٹوپی والا، پینٹ شرٹ والے کو دیکھ کر یہی حیا ہمارے اندر ہونی چاہیے، تب جا کے ہم کہیں گے کہ ہمارے اندر حیا ہے، ہمارے اندر اسلامی تہذیب و تمدن ہے۔ ورنہ حیا ہمارے اندر سے نکل گیا، اضافات الحیاء ففعل ما شئت، جب انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ پھر ویلنٹائن ڈے میں اپنی عصمت دری کر لیتا ہے، اپنی عزت کی پامالی کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ قیامت کے قریب، ان قریب ایک زمانہ آئے گا، رب کاسیات، عورتیں کپڑا پہنی ہوں گی، عاریات مگر ننگی ہوں گی، کپڑا پہنی ہوں گی مگر ننگی ہوں گی۔ کیا مطلب اس کا؟ محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ کپڑا اتنا باریک پہنیں گی کہ بدن کے بناوٹ نظر آئیں گے، بدن کے جلد نظر آئیں گے، اتنا باریک کپڑا ہوگا۔ اور وہ ظاہر ہے، لوگ عورتیں جو ہیں کپڑا باز اس سے ذرا پتلا نہیں ہے، اس سے ذرا باریک کپڑا ہے نہیں،
دکانیں کو کہہ کے لے رہی ہیں، باریک کپڑا تلاش کر کے لے رہی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عورتیں کپڑا پہنی ہوں گی مگر ننگی ہوں گی۔ دوسرا مطلب ہے کہ اتنا چست، اتنا ٹائٹ لباس پہنیں گے جس سے بدن کے نشیب و فراز، بدن کے ساخت، بدن کے بناوٹ نظر آئیں گے۔ وہ کپڑا پہنی ہوں گی مگر ننگی نظر آئیں گی۔ لوگ دیکھیں عورتیں اتنا ٹائٹ جینس پہنتی ہیں کہ اس سے بدن کی بناوٹ نظر آتی ہیں، جبکہ اسلامی تہذیب ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے کا حکم دیتا ہے۔ اتنا ٹائٹ پہنتی ہے، بدن کا بناوٹ، بدن کا اتنا چست پہنتی ہے، بدن کے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا ربا کاسیاتن، کپڑا پہنی ہوں گی، آریاتن، ننگی ہوں گی۔ آگے کیا فرمایا؟ مائلاتن ممیلاتن، کہ مائل ہونے والی، اٹریکشن کرنے والی ہوں گی، خود بخود مائل ہوں گی، اس کے بعد لوگوں کو کھینچنے والی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی۔ ایک تو مائل ہونے، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی، دوسرا لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں لڑکا بڑا بے حیا ہے، فلاں بدتمیز ہے، وہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ہم اپنی لڑکیوں کو محفوظ کر لیں، لڑکے خود بخود محفوظ ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا لڑکے بہت بھلے ہیں، لڑکے بھی غلط ہیں۔ اللہ قرآن میں دونوں کو کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی آپ اپنی مومن عورتوں سے کہتے اپنی نظروں کو نیچی کر لیں۔ دوسری طرف وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ اپنے مومن مردوں سے کہتے اپنی نظروں کو نیچی کر لیں۔ دونوں کو حکم کا نظروں کو نیچی کر لیں۔ پردہ اصل نظر کی نیچی کرنے کا ہے۔ اور کیا فرمایا آگے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ، آپ اپنی مومن عورتوں سے کہتے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں، اور مومن مردوں سے بھی کہتے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں۔ عورت پورے کے پورے سطر ہے، پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، لیکن آج ہمارا مرد اپنے سطر کو بھی کھول کے گھومتا ہے۔ کام کرا، لنگی ننگوٹی بار دے کا آنکھوں کے اوپر لنگی آ گیا۔ مرد کا سطر ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، وہاں تک چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ اس کو کھولنا گناہ ہے، اور اس کو کھولا ہے گناہ کیا ہے۔ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ کا بھی بھگتان اس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کام کرتے ہیں تو کام کریں، ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پیجامہ پہن لیں، یا ایسا لباس پہنیں جو گھٹنے کے نیچے ہو۔ لنگی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھا مار لیتے ہیں آنٹوں کے اوپر، کوئی تو ننگوٹی بھیٹ لیتا ہے، اپنا سرین نظر آتا ہے، دکھلاتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں ہم؟ باریک اور پتلا لنگی، سفید لنگی پہنتے ہیں، اور کہیں نلکوں پر یا کہیں ہم نالا ندی میں غسل کرتے ہیں تو بالکل زیرکس کاپی نظر آتا ہے۔ یہ کیا بے حیائی ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ اسلام تو چھپانے کا، سطر کو چھپانے کا حکم دیتا ہے۔ ہم سفید کب لنگی پہنے ہیں؟ اگر غسل کرتے وقت سفید لنگی پہنے تو اپنے گمچھے سے یا کسی رنگین یا کسی موٹی چیز سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں، اپنے سطر کو چھپا لیں۔ یہ بے حیائی ہے کہ انسان پتلا اور سفید لباس پہنتا ہے اور سر عام سب کو دکھا دکھا کر غسل کرتا ہے۔ اور دوسری بات، غسل کرنے کے بعد ہم گمچھا پہنتے ہیں، بالکل چھٹی کا گمچھا جیسا، نابالغ گمچھا، بالکل گمچھا پہنتے ہیں تو اس میں گھٹنا کھل جاتا ہے۔ جانگ میں آنٹوں سے ایک چاکھڑ اوپر گمچھا رہتا ہے۔ یہ بے حیائی نہیں ہے؟ یہ سطر کو کھول کے ہم ندی سے غسل کر آ رہے ہیں، ہزاروں مرد ہزاروں عورتیں ہمارے گھٹنوں کو دیکھ رہی ہیں، تو ان کو گناہ مل رہا ہے، ان کے ساتھ ان کا گناہ ہمیں بھی مل رہا ہے۔ اس لیے یہ سطر میں ہے، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب نہیں کہ زنا سے بچ جائیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ زنا سے بھی بچیں، اور اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرنے سے بھی بچیں، اور اپنے سطر کی حفاظت کریں، سطر کو چھپائے رکھیں۔ ذالک ازکی لہم، یہ تمہیں ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ پاکیزگی کی علامت ہے، یہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ لیکن آج ہم اس تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں، بے حیائی ہمارے اندر پیوست ہو چکی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اپنے اندر حیا کو قائم کرے۔ فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔
افضل لا الہ الا وافضل قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل سب سے بہتر لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، وادناء اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے نچلا درجہ جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ حیا ہوگی تو انسان کے اندر ساری نیکیاں ہوں گی، اگر حیا نہیں، بے حیائی کرتا ہے تو انسان جو چاہے کرتا رہتا ہے، حیا اس کے اندر سے فوت ہو گئی تو جو چاہے کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، بعض لوگ تو جینس اتنا ٹائٹ پہنتے ہیں، ٹائٹ جینس پہنتے ہیں، اور جینس جو ہے سرین میں آ کے لٹکتی رہتی ہے، اور کچھ جو ہے گنجی پہن کے آ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جب سجدے میں جاتے ہیں ان کی سرین نظر آتی ہے، اس سے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر میں غلط کروں آپ تحقیق کر سکتے ہیں، اتنا ٹائٹ جینس پہنتے ہیں کہ جب نیچے آ کے جینس لا کر پہنتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو گنجی جو ہے اوپر سینے کی طرف چلا جاتا ہے اور سرین نظر آتے ہیں، یہ سطر نماز کے اندر سطر کا کھل جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہماری نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی ہمیں پتہ نہیں، اس لیے نماز پڑھنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں خصوص زینتک عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت جو ہے زینت اختیار کرو، ایسا لباس پہن کر آؤ کہ جس سے پتہ چلے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے گرمی میں نماز پڑھنے آتے ہیں، انہیں اتنی گرمی لگتی ہے صرف گمچھا ڈال کے نماز پڑھنے آتے ہیں، انہیں کہا جائے کہیں مہمان میں جاؤ، مہمان بن کے جاؤ، کہیں شادی میں جاؤ تو کیا گمچھا ڈال کے جاؤ گے؟ ہم نماز پڑھنے ساری دنیا کے بادشاہ کے سامنے اگر جھکنے آتے ہیں تو پھر گمچھا ڈال، اتنی گرمی ہمیں چڑھ جاتی ہے، گمچھا ڈال کے آگے نماز پڑھتے ہیں، اور بھی ڈالتے ہیں کیا دونوں اس طرح دونوں کاندھے میں گمچھا ڈال کے لٹکائے رکھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، صدر لٹکانے جسے کہتے ہیں، سر سے لے کر رومال اس طرح لٹکائے رکھا یا گمچھا اس طرح کاندھے سے لٹکائے رکھا، اس سے نماز پڑھا، دونوں لٹکا رہا تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسے اس طرح موڑ لے، اس طرح موڑ لے، چادر سردی میں چادر اوڑھ کے آیا موڑ لے، یا کوئی حاجی رومال ڈال کے آیا تو موڑ لے، ایسے ہی دونوں طرف لٹکائے رکھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں گرمی لگتی ہے، گرمی تو سب کو لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گرمی میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صرف گمچھا پہن کر لٹکا کر آ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں خصوص زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز میں جو ہے زینت اختیار کرو۔ ہم ابھی کوئی میلے بلائے یا کسی مہمان گھر کو جائیں یا کسی شادی میں جائیں تو ایسا ٹیپ ٹاپ لباس پہن کر جاتے ہیں کہ جس سے لوگ دیکھیں کہ ہاں بڑا خاندانی گھر کا آدمی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی عبادت کرنے آتے ہیں جیسے ایسے کھیلتے رہتے بھاگاتے ہیں، وہ ٹوپی بھی پلاسٹک کا ٹوپی لیے مسجد کا لگا کے ویسے آگے جیسے بس اسٹینڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے سر میں لگا لیے گھومتے پھرتے آگے نماز کو گھر سے وضو کر کے آئیں، نماز کے ارادے سے آئیں، ہر قدم پر اللہ نیکی دے گا اور اللہ درجے بلند کرے گا، ہر قدم پر اللہ گناہ معاف کرے گا۔ گھر سے ٹوپی پہن کے وضو کر کے آئیں، نماز کے ارادے سے آئیں، اللہ جب تک انتظار کریں گے نماز کا، اللہ نماز کا حکم میں نماز کا ثواب دے گا، لیکن نہیں گھومتے پھرتے ٹہلتے گھومتے ایسے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک فرض ادا کرنے کے، ایک ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی محبت میں کوئی نہیں آتا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے بے حیائی سے بچیں، اپنے اندر اسلامی تہذیب و تمدن کے لے کر آئیں اور اپنے اندر حیا کو قائم رکھیں۔ حیا قائم ہوگا تو پھر ساری عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، تو اسی میں سے آج آنے والا ایک 14 فروری ہے جس میں بے حیائی کا آخری حد پار کیا جاتا ہے، حیا کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، لوگ زنا کرتے رہتے ہیں، زنا میں ملوث نظر آتے ہیں، اس کے بعد پھر کفِ افسوس ملنا پڑتا ہے میری بچی مذہب بھاگ گئی، مثلا میری بچی کے لیے دعا کرو، فلاں کے چکر میں پڑی ہے، میرے بچے بہت بدماش ہو گئے ہیں، میرے بات مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آج اگر ہم ابھی سے اپنی اولاد کو تنبیہ کریں گے، اپنی اولاد کو گائیڈ کریں گے تو پھر ہماری اولاد آگے جا کے ہمیں شرمندہ کا منہ دکھانا نہیں پڑے گی۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہماری گھروں میں ہماری اولادوں کو ہم تنبیہ نہیں کرتے، آ کر ہم کیا کرتے ہیں مسجد کے امام پر زور چلاتے ہیں۔ جو نظر ہم مسجد کے امام پر رکھتے ہیں وہی نظر گھر کی اولاد پر رکھیں گے تو گھر کی اولاد قابل تعریف بنے گی، وہ بھی صحیح راستے پر چلی آئے گی۔ ہم جو نظر مسجد کے امام یا کسی دوسرے مولوی پر رکھتے ہیں، دوسروں پر رکھتے ہیں، وہی نظر ہم اپنی اولاد پر رکھیں، اپنی بیٹی پر رکھیں، اپنی بیٹوں پر رکھیں تو ہماری بیٹا بیٹی ہمیں شرمندہ کے دہانے لا کر کھڑا نہیں کریں گے، وہ بھی ہمارے لیے قابل تعریف بن جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد